اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے سب سے پہلے سپہ سالار تحریک ختم نبوت۔ سامعین و ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت عنان خلافت ہاتھ میں لی، یہ وقت مسلمانوں کے لیے نہایت ہی نازک اور بڑا صبر آزما وقت تھا۔ سب سے بڑا زخم جو ان کے قلب و جگر پر لگا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک تھا، جس نے دنیا ان کی نگاہوں میں تیرا اتار کر دی، اور پھر مدینہ میں موجود منافقوں کا ایسا گروہ جو فتنہ انگیزی کے لیے موقع اور بہانے کی تلاش میں لگا رہتا تھا۔ جھوٹے مدعیان نبوت اور مرتدین عن الاسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سر اٹھانا شروع کر دیا۔ اب وہ اس فتنہ انگیزی کو ہوا دے کر جہنم بنا دینے کا خواب دیکھنے لگے۔ جن قبیلوں کو مدینہ کی سیاست کسی طرح بھی گوارا نہیں تھی، وہ کل پرزے درست کرنے کی فکر میں لگے تھے۔ غرض یہ کہ دقتوں اور دشواریوں کا ایک پہاڑ تھا جو خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا تھا۔ انہی حالات کے پیش نظر دو روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فتوح البلدان بلازری صفحہ نمبر 101 میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد ہی مسلمانوں کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا کہ اگر اللہ تعالی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں عطا نہ فرماتا تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ اسی طرح بلازری کے صفحہ نمبر 102 میں یہ روایت موجود ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد میرے والد پر ایسے حوادث اور مصائب ٹوٹ پڑے کہ اگر بڑے بڑے پہاڑوں پر، مضبوط پہاڑوں پر نازل کیے جاتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ایک طرف مدینہ میں نفاق گھسا ہوا تھا اور دوسری طرف عرب مرتد ہوتے جا رہے تھے۔ ان اندرونی و بیرونی سازشوں کے باوجود ایک اہم معاملہ یہ درپیش تھا کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں شام کی طرف ایک لشکر روانہ کیا، جو ابھی مقام جرف میں ہی پہنچا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید علالت کی خبر پہنچی تو یہ لشکر وہیں رک گیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد صحابہ اکرام اور خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس لشکر کے حوالہ سے جو گفتگو ہوئی وہ میں اس کا مختصر پس منظر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب سوال یہ تھا کہ اس لشکر کو مہم کے لیے روانہ کیا جائے یا واپس بلایا جائے اور پہلے مرتدین کی سرکوبی کی جائے۔ سامعین و ناظرین، صحابہ اکرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ حالات بڑے ناساز ہیں، ان حالات میں مسلمانوں کو الگ الگ کرنا یہ نامناسب ہے، لیکن وہ خلیفہ رسول تھے، وقت کے دریا میں ابھرنے والی حوادث و امواج سے کیسے سراسیمہ ہو سکتے تھے۔ ان کی نگاہوں میں جو سب سے پہلا کام تھا اور ضروری تھا وہ یہی ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مہم کو اپنی حیات طیبہ کے آخری لمحات میں روانہ فرما گئے ہیں اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ صحابہ اکرام کی جب بات جناب صدیق اکبر نے سنی تو آپ نے تاریخی جملے ارشاد فرمائے جو تاریخ کی معتبر کتب میں موجود ہیں، جن میں سے میں دو کتب کا حوالہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ ابن جریر نے تاریخ طبری کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 461 میں، اسی طرح تاریخ ابن عساکر میں علامہ ابن عساکر نے ان جملوں کو نقل کیا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر سارا مدینہ خالی ہو جائے اور اس طرح کہ میں اکیلا رہ جاؤں اور درندے مجھے بمبور کھائیں، میں پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت اسامہ بن زید
رضی اللہ تعالی عنہ کو اس مہم کے لیے روانہ فرماؤں گا۔ سامعین و ناظرین، نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول کے اس قطعی و یقینی فیصلہ پر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو انصار کی نمائندگی کر رہے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ اس لشکر میں سن رسیدہ تجربہ کار شخصیات موجود ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید ابھی نوجوان ہے، امیر لشکر کسی تجربہ کار اور اہم آدمی کو بنایا جائے، یہ سنتے ہی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آ گئے اور فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امیر لشکر اسامہ بن زید کو بنایا ہے اور تم کہتے ہو کہ میں اسے معزول کر دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سامعین و ناظرین، یہی وجہ ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 سال کی قلیل مدت میں تمام فتنوں پر قابو پا کر ملک میں امن و امان بحال کیا، فتوحات کا آغاز کر دیا۔ آپ کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ فتنہ ارتداد کا کلا کما کرنا ہے۔ شاہ معین الدین ندوی اپنی معروف کتاب تاریخ اسلام میں خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جھوٹے نبیوں کا خاتمہ کر کے جناب صدیق اکبر نے اسلام کو نئی زندگی عطا فرمائی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو یہ حکم جاری فرمایا تھا کہ ان یقتل من جرت علیہ المواسی من بنی حنیفہ کا، فرمایا کہ مسلمہ کی قوم بنی حنیفہ کا جو شخص بھی تہے تیغ آئے اسے اڑا دیا جائے۔ سامعین و ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ختم نبوت کے اولین پاسبان بن کر میدان میں اترے۔ آپ کی ولولہ انگیز قیادت میں صحابہ اکرام نے اپنے آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی زندگیاں قربان کر دی۔ 370 مہاجرین، 300 انصار اور باقی دیگر قبائل عرب کے افراد شہید ہوئے، جن کی مجموعی تعداد 1200 تھی، اور یاد رہے کہ یہ تعداد پچھلی تمام جنگوں میں شہید ہونے والے شہداء کی تعداد سے زیادہ ہے۔ سامعین و ناظرین، اتنی زیادہ تعداد سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اہل اسلام کے نزدیک ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جانیں قربان کرنا کتنا عظیم فرض ہے۔ جنگ یمامہ جو مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی، اس جنگ میں رسول صادق نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی امداد اپنے غلاموں کے ساتھ شامل حال رہی۔ ایک نہایت ہی نازک موقع پر جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یا محمدہ ہو، یا محمدہ کے نعرے لگائے۔ ایسے حالات بن چکے تھے کہ مسلمان بکھر چکے تھے، جھوٹے نبی کے جھوٹے پیروکار جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے تک آن پہنچے تھے، لیکن جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اسم محمد کی برکات پر اتنا کامل یقین تھا کہ جب آپ نے یہ نعرہ لگایا تو تمام پروانے یکجاں ہو گئے، اس شان سے لڑے کہ کذابوں کے قدم اکھاڑ دیے، اور مسلمہ کی شکست فاش سے مسلمانوں کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑی، اور اس تاریخی کامیابی نے جناب صدیق اکبر کی عظیمت و استقامت اور آپ کی ختم نبوت سے والہانہ محبت قابل تقلید ہے۔ اور یہ سبق درخشاں نظر آتا ہے کہ جب بھی اس قسم کا کوئی فتنہ سر اٹھائے تو امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام تر اسباب جھونک دیں، اپنا مال قربان کر دیں، اپنی اولادیں قربان کر دیں، اور اپنی جانیں قربان کر کے یہ اعلان کر دیں کہ رسول اللہ تو صدقے جان میری، اے فانی زندگی قربان میری۔ سامعین و ناظرین، ختم نبوت کے خلاف سازشیں کرنے والے عناصر کفر کے لیے راہیں ہموار کرتے ہیں۔ جناب صدیق اکبر نے ان تمام عناصر کو نیست و نبود کر کے اپنے بعد آنے والوں کو کھل کر کام کرنے کا موقع فراہم کر دیا۔ سامعین و ناظرین، ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی اپنے خیالات کو مجلہ معارف اولیاء ختم نبوت نمبر اپریل تا جون 2018 صفحہ نمبر 15 میں حوالہ قلم کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں
کہ عہد صدیق میں قدم قدم پر فتنوں نے سر اٹھایا۔ ایسے نازک حالات میں مصلحتیں دامن تھام لیتی ہیں، مگر ایمان صدیق اکبر کی استقامت دیکھیے کہ ایک لمحہ بھی تاخیر نہ ہوئی۔ عاشق حبیب کردگار نے اپنے عشق پر آنچ نہ آنے دی۔ پرخلوص محبت شعار نے کسی مد مقابل اور مسیل کو برداشت نہ کیا۔ جنگ یمامہ میں کثیر تعداد میں صحابہ اکرام شہید ہو گئے اور حفاظ قرآن کی ایک بڑی تعداد جام شہادت نوش کر گئی، لیکن جناب صدیق اکبر نے یہ ثابت کر دیا کہ میں حفاظ قرآن تو شہید کروا سکتا ہوں لیکن ناموس رسالت کے تحفظ سے غافل نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر اسحاق قریشی لکھتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ ایسے نازک حالات میں اگر جناب صدیق اکبر کسی مداہنت، مصلحت یا رواداری کا شکار ہو جاتے تو آج ہماری کیا حالت ہوتی، آج ہم کہاں کھڑے ہوتے۔ مداہنت کے رویوں نے قادیانی فتنے کو ہوا دی ہے۔ بدی کو جوان ہوتے دیکھنا نیکی کا خون کرنا ہے۔ بدی کی قوت نیکی کے ضعف کی دلیل ہوتی ہے۔ جب یہ فتنہ پروان چڑھ رہا تھا، اگر اس وقت امت مسلمہ کی تمام تر قوت یکجا ہو کر اس کے لیے بروئے کار لائی جاتی تو آج لاکھوں جانوں کا نذرانہ نہ دینا پڑتا۔ لیکن اگر آج بھی احساس پیدا ہو جائے اور ہم اس حساس مسئلے پر کسی نظریاتی فریب کا شکار نہ ہو جائیں تو راہ نجات آج بھی ہمیں پکار رہی ہے۔ اور یاد رہے کہ بنیادی عقائد پر فیصلے دو ٹوک ہونے چاہیے، جرت مندانہ ہونے چاہیے۔ عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کیجئے، اسی میں ملت کا تحفظ موجود ہے۔ جناب صدیق اکبر نے اس مسئلہ پر ہلکی سی بھی آنچ برداشت نہ کی۔ اس کی مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خالد بن ولید سے پہلے مسلمہ کے مقابلے میں گئے، بظاہر شکست پذیر ہوئے۔ انہوں نے اپنی ہزیمت کا سارا حال جناب صدیق اکبر کو لکھا، جس کو پڑھ کر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو جلال آیا وہ تاریخ کی معتبر کتب میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، اے ام اکرمہ، اکرمہ کی ماں کے بیٹے، میں تمہاری صورت دیکھنے کا مطلق روادار نہیں ہوں۔ تم لوگوں میں آ کر بد دلی نہ پھیلاؤ، بلکہ جا کر حذیفہ اور ارفجا کے پاس جا کر آپ اہل عمان اور مہرہ سے لڑو۔ سامعین و ناظرین، اس خط میں غیظ و غضب پنہا ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ابن ام اکرمہ کا خطاب ہی اس غیظ و غضب کی صحیح کیفیت ظاہر کر رہا ہے۔ آج کے عنوان کی آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام المسلمین معمور من الرسول حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولروی رحمت اللہ تعالی علیہ تصفیہ مابین سنی و شیعہ کے صفحہ نمبر 19 میں راکم تراز ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں کہ میں نے ابو حفص سے سنا، کہتا تھا کہ بعد از پیغمبر کوئی شخص بھی ابو بکر سے افضل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے مقاتلہ مرتدین میں نبی کا سا کام کیا ہے۔ غزوہ بدر، احد اور حدیبیہ کے بعد جہاد بالمرتدین عظیم و شان واقعہ ہے۔ اس کی عظمت کے مقابلے میں مومنوں کو تسلی دی گئی کہ خبردار، اس فتنہ ارتداد سے گھبرانا نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ نہیں ہے تمہارے دوست مگر اللہ اور اس کا رسول اور اہل ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، بنظر انصاف اگر دیکھا جائے تو اس وعدے کا مصداق جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ بعہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اتنی فوج مرتدین کے مقابلے میں نہیں نکلی، بعہد صدیقی اور فاروقی میں، اور اس کے بعد بھی اتنی افواج مرتدین کے مقابلے میں نہیں نکلی۔ سامعین و ناظرین، جناب صدیق اکبر کی ختم نبوت سے والہانہ محبت کا اندازہ
اس بات سے بھی लगाया जा सकता है कि असहाबे बदर जनाब सिद्दीक अकबर को इतने अजीम थे और आप इनसे इतनी शफकत फरमाया करते थे कि इनका किसी जंग में जाना आपको नापसंदीदा गुजरता था। लेकिन जब बात हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की तहफ़्फ़ुज़ की आई तो जनाब सिद्दीक अकबर ने यह हुक्म फरमाया असहाबे बदर को भी मैदान यमामा में भेजा जाए। अब देखें कि वो असहाब जिन्हें पहले किसी जंग में शामिल नहीं किया जाता और ना ही जनाब सिद्दीक अकबर को यह पसंद था कि इन्हें किसी जंग में शामिल किया जाए, लेकिन जब रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की बात आई तो मेरा विजदान है कि जनाब सिद्दीक अकबर ने यह कहा होगा कि अगर उनकी इज्जत पे हर्फ आया तो हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे। सामीन व नाज़रीन, इस सारे उन्वान से हमें ये बात मालूम होती है कि जनाब सिद्दीक अकबर की क़यादत में सहाबा इकराम ने अपने आका इनामदार मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करके क़यामत तक ये पैगाम दे दिया है कि कौनैन का अरमा है तेरी खत्म नबूवत, तस्कीन दिलो जां है तेरी खत्म नबूवत, ए खत्म रसूल मौलाए कुल हादिये आलम, घर घर में दरख्शां है तेरी खत्म नबूवत, हर फर्द बशर तेरी रिसालत का बिकारी, तकमील हर इंसान है तेरी खत्म नबूवत। हम खत्म नबूवत की अदाओं पे फिदा हैं, सद शुक्र के दुनिया में मदीने के गदा हैं। इसी के साथ इजाजत दीजिए, हाजिर होंगे एक नए उन्वान के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।